اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورۃ الہمزہ کا ترجمہ اور اس کی مختصر تفسیر۔ سورۃ الہمزہ یہ مکی صورت ہے۔ اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے جو مال کو اتنا زیادہ جمع کرتے ہیں اور اس سے اتنی زیادہ محبت کرتے ہیں کہ وہ حلال و حرام کو بھول جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتے ہیں اور آخرت کو بھول جاتے ہیں، یعنی دولت کی حوث نے ان کو اندھا کر دیا ہے۔ ایسے لوگوں کا ذکر ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، تباہی ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر تانا دے اور پیٹھ کے پیچھے عیب نکالے یا برائیاں کرے، یعنی ہر اس شخص کے لیے تباہی اور بربادی ہے جو لوگوں کے منہ پر تانے دیتا ہے اور لوگوں کی پیٹھ کے پیچھے اس کی برائیاں بیان کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چغلیاں کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غیبت کرنے والا، تانے دینے والا، برائیاں بیان کرنے والا بندہ بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ کسی کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے عیب پر پردہ ڈالتے ہیں۔ جو کسی کے عیوب کو اچھالتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم اگر کسی پر پردہ ڈالیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم پر بھی پردہ رکھیں گے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال جمع کرتا رہا اور مال کو گن گن کر رکھتا رہا، یعنی وہ بندہ اس قدر وہ گر چکا ہے کہ مال کو بس اکٹھا کرتا رہتا ہے اور اس کو جمع کرتا رہتا ہے اور بار بار گنتا رہتا ہے، اور اس میں صدقے کی بات کی جائے، زکوٰۃ کی بات کی جائے، اس میں فطرانے کی بات کی جائے، اگر عشر کی بات کی جائے تو اس کو یہ باتیں بہت بری لگتی ہیں، بلکہ وہ کہتا ہے کہ یہ میری کمائی ہے، میری محنت ہے، تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا وہ نام نہیں لیتا۔ اور مال کی محبت نے اس کو اس قدر اندھا کر دیا ہے اور وہ یہ گمان کرتا ہے۔ کیا گمان کرتا ہے؟ دیکھیے اگلی آیت میں، یحسب ان مالہ اخلدہ، سمجھتا ہے کہ وہ بے شک اس کا مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ میری محنت ہے، یہ میری کمائی ہے، یہ دولت میری ہے اور یہ میرے پاس رہے گی ہمیشہ ہمیشہ۔ تو اگر میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا، صدقہ دوں گا، زکوٰۃ دوں گا، کسی غریب کی ہیلپ کروں گا، رشتہ دار کی ہیلپ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا۔ تو لہٰذا جو مال کی محبت میں اندھے ہو جاتے ہیں، حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتے، ان کے بارے میں اگلی آیت میں ہے، کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، ہرگز نہیں، وہ ضرور پھینکا جائے گا حطامہ میں۔ حطامہ کیا ہے؟ اگلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی تشریح کر رہے ہیں، وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، تم کیا جانو حطامہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ ہے دہکائی ہوئی، یعنی حطامہ جہنم کے اندر ایک جگہ کا نام ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آگ کو بہت ہی زیادہ دہکایا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ جلایا ہوا ہے۔ تو اس آگ کی کیفیت کیا ہوگی؟ التی تطلع علی الافئدہ، جو پہنچے گی دلوں تک، یعنی وہ آگ اس قدر گرم اور تیز جلانے والی ہوگی کہ لوگوں کے دلوں تک جلا دے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر ڈھانک کر بند کر دی جائے گی، یعنی ان لوگوں کو اس جہنم کے اندر، اس آگ کے اندر بند کر دیا جائے گا، یعنی وہ آگ ان پر چاروں طرف سے بند کر دی جائے گی اور ان کے لیے کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ وہ بھاگنے کی کوشش کریں گے لیکن کوئی راستہ نہیں نکلے گا۔ فی عمد ممددہ، اونچے اونچے ستونوں میں، بڑے بڑے کمروں کی طرح وہ لمبے لمبے ستون ہوں گے، اور ان کے اندر اس بندے کو جو مال کی محبت میں اندھا ہو چکا ہوتا ہے، جو حلال اور حرام کی، حق اور باطل کی تمیز کیے بغیر وہ مال کو اکٹھا کرتا ہے اور پھر اس میں سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو ایسے بندے کی سزا یہ ہوگی کہ اس کو جہنم کے ایسے ستونوں کے اندر بند کر دیا جائے گا کہ جس کے اندر بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے کی اور اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔